ایک بڑی سنسیشنل تو نہیں کہنا چاہیے، تکلیف دہ خبر آئی ہے، وہ یہ کہ ایک جگہ پہ جنگ رکی ہوئی تھی اور پیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اگر امریکی میزائل ہمارے اندر آ کے لگا تو اس نتیجے میں ہم یہ سمجھیں گے کہ مغرب ہمارے ساتھ جنگ چاہتا ہے۔ اب یہ ہوا ہے کہ 5 میزائل داغے گئے جو کہ یوکرینین جو ملٹری ہے وہ نہ ان کے پاس تھے، نہ ان کے پھینکنے کی ان کے پاس تھے، تو موجود تو تھے ان کے پاس، مگر وہ اسے فائر نہیں کر سکتے تھے۔ 5 فائر کیے گئے، 4 کو سوویت کہہ رہا ہوں ماسکو نے روک لیا، اور ایک جو ہے کہا جاتا ہے کہ کسی ملٹری انسٹالیشن پہ لگا ہے۔ اس کے جواب میں فوری طور پر لاوروو جو غالباً ریو ڈی جنیرو میں تھے، انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کا مطلب یہ لے رہے ہیں کہ اب مغرب ہمارے ساتھ جنگ کر سکتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے نیوکلیر جنگ کی بات پیوٹن نے پہلے بھی کی تھی، مگر اس میں اب ان کا وزیر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ نیوکلیر جو ہمارے ایسٹس ہیں وہ بڑی ڈیٹرنس کے لیے ہیں، کہ اگر بہت بڑی آرمی موو کی جاتی ہے روس کی جانب تو اس کو تھاٹ کرنے کے لیے یا اس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہم یہ بام استعمال کریں گے۔ مگر میں یہ بات بڑے ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ ایک سٹیپ یہ جنگ آگے چلی گئی ہے۔ جو ریڈ لائن پیوٹن نے کھڑی کی تھی اس کو انہوں نے کراس کر لی ہے۔ اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ 19-20 کا فرق ہے جو روس کی، حالانکہ روس $1.5 ٹریلین کی اکانومی ہے، مگر ایز فار ایز جو ویپنز کی کیپیبلٹی ہے وہ بالکل ایون چائنا بھی اس سے پیچھے ہے۔ اور اگر یہ جنگ ایسکیلیٹ ہوتی ہے اور اس کے جواب میں نیٹو کے ہیڈ کوارٹرز برسلز میں ہے، اللہ کرے کہ وہاں ایک بیٹر سینس پریویل کرے جو کوئی اس کے، مگر یہ جو جاتے جاتے کام ڈال گئے ہیں قبلہ اپنی ہزیمت، اور جو جس طریقے سے ان کو کہا جاتا ہے ہٹایا گیا تھا، یعنی کاملا ہیرس کو لایا گیا، وہ خوش نہیں تھے، ان کو زبردستی ہٹایا گیا تھا پیچھے، اور جاتے جاتے وہ کام ڈال گئے ہیں۔ اور اس کے 2 وجوہات بتائی جاتی ہیں، ایک تو ٹرمپ کے رستے میں کانٹے بو جائیں اور ٹرمپ وہ نہ کر سکے، اور جو آرمی کو یعنی وہ انڈرمائن کرنے کی بات کر رہا تھا وہ شاید یہ ہے۔ یہ اب کیا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے، انہوں نے یہ ٹرمپ سے اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے، یہ کیسی رولنگ کلاسز ہیں۔ ادھر نتان یاہو اپنے آپ کو ایک چول گھٹیا سے آفس میں بٹھانے کے لیے جو ہے وہ بچوں کے گلے کاٹ رہا ہے غزہ میں کہ میں حکومت میں رہ جاؤں۔ ہر جگہ یہی واردات ہے، ملک کو آگ لگا دو مگر ہمیں طاقت میں رہنے دو، یہی کہانی چل رہی ہے۔ جی میاں صاحب، یہ تو بڑی ڈینجرس بات ہے، بڑی خطرناک بات ہے، اور اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پیوٹن کا ریسپانس کیا ہوگا۔ آپ نے بھی خبر پڑھی ہے، آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ قائد صاحب دیکھیں، مجھے تو لگتا ہے کہ جو بائیڈن ہیں وہ انہوں نے کھیل خراب کر کے جانا ہے، اور ٹرمپ جو اگلے مہینے یعنی کہ جنوری میں وہ اپنا حلف اٹھائیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس صورتحال میں ہوں گے کہ جنگ بندی کے معاملہ وہ پوزیشن ایک میں خبر اور دیتا چلوں، مجھے ابھی کنٹرول روم سے بتایا جا رہا ہے انتظامیہ ہے انہوں نے جو ابھی جو بائیڈن، بلکہ دیکھا آپ نے ہنس رہا تھا کل، نہیں میں آپ کو ایک خبر اور دے دوں، بریکنگ جو ہے وہ ایک بریکنگ خبر دے دوں آپ کو۔ جو بائیڈن انتظامیہ جو کچھ وہاں پر انہوں نے آرڈرز دیے ہیں اور وہاں پر روس پر حملہ ہوا ہے، اب رشیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نیٹو اور میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں کیونکہ ٹائم کم ہے میاں صاحب، خبر دے رہا ہوں کہ ابھی مجھے بتایا گیا ہے کہ جو وزارت دفاع ہے رشیا کی، اس کو الاؤ کر دیا ہے پیوٹن نے کہ لانگ رینج میزل جو ہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں ان ریٹیلیشن۔ یہ تازہ ترین خبر ہے، اور انہوں نے یہ کہا، اس نے کہا کہ اس کے جواب میں آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے جو خبر میں گارڈین میں دیکھ رہا تھا اس میں تو یہ تھا کہ جناب امریکہ نے اپنا نیوکلیر کا پوسچر نہیں بدلا، جو پہلے ایک آپس میں طے تھا کہ نو فرسٹ سٹرائک کوئی نہیں کرے گا۔ قائد صاحب میرا یہی سوال ہے آپ سے کہ کیا خدا نخواستہ معاملات جو ہیں وہ ایٹمی جنگ کی طرف تو نہیں جا رہے؟ صاحب میں تو انتھنکیبل ہے، یہ تو انتھنکیبل ہے، یہ تو ایسا نہ ہی ہو، مگر جو پاگل جو ہیں یہ حکمرانوں کے، عالمی حکمرانوں کے ایوانوں میں جو یہ نیم پاگل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب دیکھیں نا یہ جو جا رہے ہیں جو بائیڈن صاحب، یہ ادھر جاتے ادھر ٹور پہ مطلب ایز ان سینائل ڈکے، دیٹس وائی اس کو پیچھے کر کے کاملا ہیرس کو لائے اور وہ اس کو جو ہے شکست فاش دے دی اس نے۔ مگر یہ کیا ہے کہ یہ جو ایک بڑی میں آپ کو اہم بات بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ داخلہ پالیسی کا تسلسل ہوتی ہے۔ اب یہ کیسے تسلسل ہے کہ اندر بہت بڑے فالٹ لائنز ہیں، اندر امریکی سماج بری طرح بٹا ہوا ہے، سول وار تک کے خوف میں لوگ مبتلا ہیں، تو اپنی اس جنگ کو اب انٹرنیشنل مساحت پہ وہ لے آئے ہیں، اور اس میں کتنے معصوم لوگ مارے جائیں گے، غزہ میں کتنے مارے جا رہے ہیں، افغانستان میں پہلے انہوں نے کتنے مارے۔ قائد صاحب وہاں پر غزہ کی صورتحال دیکھ لیں تو نیتان یاہو جو ہے اس کو اپنی ہی پارلیمنٹ میں گالیاں پڑی ہیں، اور وہاں پر آج ان کے 11 فوجی جو ہیں
وہ بھی ہلاک ہو گئے ہیں. یہ جنگ جو ہے وہ رکتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں یا یوکرائن روس جنگ جو ہے یہ دنیا کو کسی بڑے خطرے سے دوچار کر سکتی ہے؟ نہیں میاں صاحب، اب دیکھنا، میں اتنا زیادہ تھوڑا بہت جو میں جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ دو طرح کے نیوکلیر ہوتے ہیں. ایک تو آل آؤٹ نیوکلیر وار، تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے نا، یہ پورا سیارہ تباہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے منہ میں خاک. ایک ٹیکٹیکل ویپنز ہوتے ہیں، ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنز ہوتے ہیں جو میں اگر غلط ہوا تو کل معافی مانگ لوں گا پوچھ کے کسی ماہر سے. وہ ایک سرٹن ایریا میں زندگی نام کی ہر چیز کو مٹا کے رکھ دیتے ہیں. تو یہ بھی بڑا ایک ایڈوانس ہے. مگر مجھے جو خطرہ ہے وہ یہ خطرہ یہ ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ ریٹیلیٹ کرے گا. فی الحال مجھے لگتا ہے کہ وہ ریٹیلیٹ نیوک سے تو بچنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ لیکن قائد صاحب مجھے لگتا ہے کہ پیوٹن جو ہے وہ اسرائیل پر بھی حملہ کر سکتا ہے، کیونکہ جو ایران کے معاملات ہیں وہاں پر ایران پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پیوٹن تو ان کی مدد میں آئے گا، اور پھر اسرائیل پر اگر وہ حملہ کرتا ہے کیونکہ وہاں پر امریکن جو ہے وہ موجودگی پائی جاتی ہے، امریکن کا جہاں جہاں موجودگی پائی جائے گی وہ حملہ کرے گا اگر امریکہ ان میزائل مارے گا. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر پورا خطہ جو ہے وہ لپیٹ میں آ جائے گا جنگ کی. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یہ کہتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے طاقت کے ایوانوں میں عجیب نیم پاگل لوگ پہنچ گئے ہیں. یہ عالمی سطح پر اگر آپ دیکھیں، کوئی عقل ان کو ہے، کوئی شعور، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یعنی ان کو یعنی میں کہتا ہوتا ہوں کہ دے آر دی پرفیکٹ ایگزامپلز اینڈ دی ریپرزنٹیٹیوز آف دس روٹن سسٹم. یہ صرف بائیڈن کی شخصیت ہو یا نتانیاہو کی شخصیت ہو، یہ وہ سارا ایک ڈسٹارٹڈ جو نظام ہے یہ اس کی پرسونیفیکیشن ہے، یہ اس کی ایکسٹرنلائزیشن ہے. بہرحال یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ پیوٹن کو جو ہے کرے کہ وہ اس میں اور ملک شامل نہ ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اس طرح کی ایسکیلیشن میں سمجھ نہیں سکتا تھا کس طریقے سے امریکن اسٹیبلشمنٹ نے الاؤ کیا کہ یہ نیوکس یہ ان کو لانگ رینج میزلز دے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بیان دیا کہ جی میں ان کے یہ کروں گا، ان میں فوجیوں کے ساتھ جنرالوں کے ساتھ یہ کروں گا، اس نے ٹرمپ نے، مجھے یہ اس کا شخصانہ لگتا ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے پورے شہر کو آگ لگا دیتے ہیں ہم، اور پھر نیرو کی طرح ہم بنسی بجاتے ہیں. مگر یہ وہ آگ ہے کہ جس میں بنسی بجانے والے بھی بچ نہیں سکیں گے. میاں صاحب اگر خدا نخواستہ یہ شروع ہوگی تو پہلے ہی دنیا میں ایک بہت بڑا اکنامک کرائسس ہے، ایک لانگ اکنامک ونٹر جو ہے وہ. بہرحال اللہ تعالیٰ ہمارے تمام خدشات کو غلط ثابت کرے اور یہ جو ہوا ہے اس سے دنیا بچا کے نکل جائے. ایک بڑی سینسیشنل تو نہیں کہنا چاہیے، تکلیف دہ خبر آئی ہے، وہ یہ کہ ایک جگہ پہ جنگ رکی ہوئی تھی اور پیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اگر امریکی میزائل ہمارے اندر آ کے لگا تو اس نتیجے میں ہم یہ سمجھیں گے کہ مغرب ہمارے ساتھ جنگ چاہتا ہے. اب یہ ہوا ہے کہ 5 میزائل داغے گئے جو کہ یوکرینین جو ملٹری ہے وہ نہ ان کے پاس تھے، نہ ان کے پھینکنے کی ان کے پاس تھے، تو موجود تو تھے ان کے پاس، مگر وہ اسے فائر نہیں کر سکتے تھے. 5 فائر کیے گئے، 4 کو سوویت کہہ رہا ہوں ماسکو نے روک لیا، اور ایک جو ہے کہا جاتا ہے کہ کسی ملٹری انسٹالیشن پہ لگا ہے